Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اول مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاوے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: یہ کتاب یعنی قرآن کریم راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ فائدہ: اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ نمبر 1، راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ نمبر 2، نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں گزر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا کرے، ہماتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ حضرت قتادہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا، اور وضو کا اور رکوع و سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جاوے، اور بقا اور غنا اور عزت ہے، اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں۔ وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو،
وہ تونگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہالت کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ ترجمہ: سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ فائدہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام جساس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود و نصارہ پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلے کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، بغیر اس کی اطاعت کے مشرق و مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیتا ہو کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اور اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے کہ اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ خیریت سے ہو گئی سعد اللہ صاحب؟ موتیا نکلوا، اللہ آپ کو صحت شفا نصیب کرے۔ خدمت میں آپ کی عرض یوں ہے، خدمت میں آپ کی عرض یوں ہے، رکھنا خدمت میں بات نیوں ہے، رکھنا خدمت میں بات نیوں ہے، سنو گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے، سنو گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ میں نے یہ موضوع چنا کیوں ہے۔ تو بہرحال آپ سنو گے تو آپ کو اندازہ آ جائے گا۔ ایک ترتیب سے ہم مسائل بیان کرتے چلے آ رہے تھے، رمضان المبارک سے پہلے اس کے متعلقات،
رمضان المبارک کے بعد قربانی اور حج اور دیگر دوسری باتیں ذکر کی، اب حج بھی ختم ہو گیا اور قربانی کے ایام بھی۔ اور یاد رکھے کہ ایام تشریق جن نمازوں کے بعد کہنی ہیں وہ بھی ختم۔ اب انشاءاللہ آئندہ سال اللہ سب کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے، تو مغرب کے بعد اب تکبیر تشریق نہیں پڑھنا ہے۔ درمیان میں ایک موضوع آیا تھا قبر کے تعلق سے اور انتقال کے بعد میت کی فوٹو لینے کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن اس پہ بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا موضوع شروع کرے، تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ آج سے ایک نیا سفر شروع ہے تعلیمی حلقے کا، کہ گویا نیا سفر ہے۔ دوسرا آئندہ مہینے میں میرے خود کا سفر ہے۔ ہاں، تو پھر میں نے سوچا کہ اب نیا سفر بھی ہے، خود کا سفر بھی ہے، تو سفر کے تعلق سے ہی کچھ باتیں کیوں نہ رکھی جائے اور بیان نہ کی جائے کہ سب کو یہ چیز ایسی ہے کہ سفر پیش آتا ہی رہتا ہے، تو لہذا کچھ باتیں اسی تعلق سے رکھنی ہے۔ لکھا ہے کرتا ہم میں سے ہر ایک سفر ہے، کرتا ہم میں سے ہر ایک سفر ہے، نہیں کسی کو بھی اس سے مفر ہے۔ مفر یعنی چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو سفر تو کرنا ہی ہے۔ اسی لیے معراج فیض آبادی نے لکھا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ کہ تو سفر تو ہے ہی، کرنا ہی کرنا ہے، تو زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ میں تو گونگا تھا تو نے ہی بولنا سکھایا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں میں تو گونگا تھا تو نے ہی بولنا سکھایا، اب میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، اب جو میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ تو سفر تو ہے ہی، زندگی مستقل ایک سفر ہے نا؟ ہاں، زندگی مستقل ایک سفر ہے، ویسے بھی زندگی مستقل ایک سفر ہے، ویسے بھی زندگی مستقل ایک سفر ہے، یہ دنیا منزل نہیں بس ایک راہ گزر ہے، یہ دنیا منزل نہیں بس ایک راہ گزر ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک شعر پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اس میں بھی شاعر نے یہی بات کہی ہے کہ سفر ویسے بھی زندگی سفر ہے اور انسان کو تو سفر کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ کے نام پر تبلیغ کے لیے سفر ہو، دین کے لیے تو پوچھنا ہی کیا۔ تو وہ پروین شاکر کا یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں، یہ پروین شاکر کا ایک غزل ہے، اس کا آخری مطلع ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ پڑھتے ہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر، ہیں بھائی عرش، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در و بدر، ہے نا؟ تبلیغ میں یہی ہوتا ہے نا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں نہیں گئے، یا ہم کہاں کہاں چلے گئے۔ شاعر نے تو یوں کہا کہ ہم کہاں کہاں چلے گئے، لیکن دین کی دعوت دینے والے تو کہ ہم کہاں کہاں نہیں گئے۔
اور اقبال نے کہا ہے اسی تبلیغ کے تعلق سے کہ کہاں کہاں نہیں گئے. جنگل کی وادیوں میں بھی گونجی ہیں اذاں ہماری، جنگل کی وادیوں میں بھی گونجی ہیں اذاں ہماری، تھمتا نہیں تھا کبھی سیل رواں ہمارا. تو بہرحال سفر تو ہے ہی، سب کو جو ہے وہ کرنا ہے. شریعت میں سفر کے مستقل احکام ہے، شریعت میں سفر کے مستقل احکام ہے، دینا اسی کے مطابق عبادت کو انجام ہے. یاد رکھیو، ہاں شریعت کے بھی سفر کے بھی مستقل احکام ہے. یہ نہیں کہ میری اور آپ کی مرضی میں جو آیا کر لیا. اور ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں تو سفر میں قصر کرنا واجب ہے. یاد رکھیو، سفر میں قصر کرنا یہ واجب ہے. کب؟ جب اکیلے نماز پڑھے یا سب مسافر پڑھے، ورنہ جماعت سے پڑھیں گے تو نماز پوری پڑھنی ہے. لیکن اکیلے نماز پڑھے یا امام کون ہے؟ مسافر ہے. انشاءاللہ سب مسائل آئیں گے وہ کہ پھر کیسے نماز پڑھنی ہے. کبھی امام مسافر ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی کیا ہوتے ہیں؟ مقیم ہوتے ہیں. تو اب وہ مقیم ہے، امام نے تو سلام پھیر دیا، اب نماز کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس مسئلے میں آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. علماء نے شوکت بھائی جو باتیں لکھی ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی اس مسئلے میں کہ اب کیسے نماز پوری کرے. ویسے ایک طریقہ ہم کو معلوم ہے، لیکن اگر آپ علمی بحث پڑھیں کہ علماء نے پھر مستقل بحث کی کہ امام تو فارغ ہو چکا نماز، اب پیچھے جو ہے وہ مقیم ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ایک جھلک پیش کریں گے. ورنہ پوری کی پوری بات تو شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے. تو بہرحال مستقل احکام ہے، اس لیے یاد رکھو اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پیروکار ہو اور پوری نماز پڑھ لو گے تو نماز نہیں ہونے کی. ایک صورت میں ہوگی تو اس کے لیے کچھ انتظار کرو. ہاں جب بات ہوگی تب ہوگی کہ کس صورت میں جو ہے چودھری صاحب نماز جو ہے وہ ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن آج کی مجلس میں آپ کو مسائل نہیں، حضور کی سنت بتاؤں گا سفر کی، جو میرے اور آپ کے کام کی چیز ہے. یہ مسئلہ یہیں باقی رکھتا ہوں. علماء نے لکھا ہے سفر میں پہلے کس کا خیال کرے، کس چیز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. اور دو بڑے عالم دین، ایک ان میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور دوسرے ابھی بقید حیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ بعافیت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. آگے دونوں کے نام انشاءاللہ آئیں گے. لہذا جاننا مسائل اس کے ضروری ہے. کس کے؟ سفر کے. لہذا جاننا مسائل اس کے ضروری ہے، بنا اس کے عبادت رہتی ادھوری ہے. چلے کرتے مسئلے کی بسم اللہ ہے، چلے کرتے مسئلے کی بسم اللہ ہے، مدد کرنے والی ذات یہ اللہ ہے. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی مشہور زمانہ تصنیف جس کا نام ہے معارف الحدیث. معارف الحدیث میں جو 5ویں جلد ہے، والیوم نمبر 5، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا مرحوم کو، اتنی ضخیم ہے سعد اللہ صاحب، اور اس میں حضور کی ساری دعائیں بیان کی ہے. پوری کتاب اسی پر ہے کہ کب کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے.
اور حضور کی دعاؤں کی تاثیر کیا ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم تو اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ پہلے تو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں کو جزائے خیر دے۔ ہاں، جو اصول کی پابندی نہیں کرتے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو اصولوں کے ساتھ چلتے ہیں وہ واقعی میں پھر وصول بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ان تبلیغی احباب نے زندہ رکھی ہوئی ہے۔ علماء، میں بھی اسی برادری سے ہوں، لیکن انصاف کی بات یہی ہے کہ وہ بھی ان چیزوں میں اتنی توجہ ان اعمال کو نہیں دے رہے جتنے یہ لوگ دیتے ہیں۔ علماء میں بھی ایسے حضرات، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ان میں ایک چیز ہے مسواک۔ یہاں جتنے بھی دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کے جیب میں دیکھ لو آپ، مسواک نکلے گی۔ اور جو میری برادری کے ہیں ان کی جیب میں دیکھو، لیکن ایک ریکویسٹ ہے نورانی بھائی، میری جیب میں مت دیکھنا۔ ہاں، میری جیب میں دیکھنے مت آئیے۔ تو دیکھیے مسواک کیسی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، اور خدشہ ظاہر کیا علماء نے کہ خطرہ تھا کہ کہیں اس کو فرض قرار نہ دے دیا جاتا، مسواک کے عمل کو۔ اور علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک واقعی ضرورت نہ ہو شریعت میں کسی کے سامنے بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلانا، دستے سوال دراز کرنا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں، مجبوری ہے تو مانگنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبوری میں قرض لیا ہے، یہ حضور کی سیرت میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، سر پہ کیا تھا؟ قرضہ تھا۔ تو کوئی واقعی ضرورت ہے تو قرض لینا اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، اور ویسے ہی دستے سوال دراز کرنا اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا جب تک کہ واقعی ضرورت نہ ہو۔ اسی لیے 4 امام، ائمہ اربعہ جن کو کہتے ہیں، ان میں چوتھے نمبر کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے من جملہ اور دعاؤں کے ایک دعا یہ کیا کرتے تھے حسن بھائی؟ کون سی دعا؟ کہ اللہ تو نے اس پیشانی کو غیر کے آگے جھکنے سے محفوظ فرمایا، کہ آج تک یہ پیشانی تیرے در کے سوا کسی در پہ جھکی نہیں ہے۔ تو جس طرح تو نے میری اس پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ کیا ہے، اے اللہ میری مزید ایک دعا تجھ سے یہ ہے کہ یہ دستے سوال بھی کسی کے سامنے دراز نہ ہو، کہ مجھے کسی تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ ہے۔ میں پھر کہوں، ضرورت ہو مانگو، حضور سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی، لیکن بلا ضرورت پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، صرف ایک مسئلہ، کہ اس میں بلا ضرورت بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کسی سے مسواک کا سوال کرنا ہے۔ اسماعیل چچا، وہ کون سی چیز ہے؟ مسواک۔ اللہ نے مجھے مال و دولت دے رکھا ہے، آپ کو دے رکھا ہے، اس کے باوجود کسی کے پاس مسواک ہے اور آپ اس سے سوال کرو تو شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ اتنی جو ہیں وہ محبوب چیزیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے بھی، ہاں ہے نا چودھری صاحب، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، ان کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھی اور حضور کا چہرہ کھل گیا، اور حضور کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی۔ دیکھیے یہ چیز اصل ہے، علماء نے لکھی، میاں بیوی کو اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے، اس میں سب سے ضروری چیز
ہسبینڈ وائف کا مزاج سمجھے اور وائف ہسبینڈ کا مزاج شناسی، شوہر کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بیوی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، مزاج شناسی دونوں کے اندر اگر آ گئی تو یہ رشتہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور اگر مزاج شناسی نہیں ہے تو پھر ختم۔ اور ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور مزاج ایک دم شادی کے بعد نہیں بنتا، اس لیے دونوں فیملی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے دونوں طرف سے کہ بھئی آپس میں آ کر اگر وہ شکایت ایک دوسرے کی کرتے ہیں ان کو وقت دو، چونکہ الگ الگ گھر سے آئے ہیں، الگ خاندان سے آئے ہیں، یا کبھی ایک خاندان سے بھی آئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ ہوتا ہے، تو مزاج شناسی یہ بڑی چیز ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی میں آپ کو حضور کی سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے کچھ واقعات سناتا آپ کو کہ مزاج شناسی کیسی تھی ان لوگوں کے اندر۔ تو یہاں حضرت عائشہ مزاج شناس، حضور بول نہیں پائے، حضرت عبد الرحمن آگے سے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کے پاس مسواک ہے، اور حضور کی نگاہ ٹک ٹکی نگاہ اس پہ آ کر جم گئی، نگاہ ہٹ نہیں رہی ہے۔ امی جان نے دیکھا حضور کے چہرے کو، حضور کی مبارک آنکھوں کو، دیکھا کہ بھائی جان کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، نگاہ مبارک اس پہ آ کر جمی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، تو خود کیا کر لیا، لے لیا، اور چبا نہیں سکتے تھے تو خود چبایا، اس کو نرم کیا۔ یہ بھی ایک عمل ہے محبت کو بڑھانے کا، علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک عمل ہے محبت کو بڑھانے کا میاں بیوی میں۔ اس کو جھوٹا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ایک دوسرے کا منہ لگا ہوا کھانا یا پینا، لیکن خاص طور سے جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور حضور کی سیرت میں آپ پڑھے کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض کی حالت میں ہوتی، اور جس جگہ پر گوشت اور ہڈی کو کھایا ہوتا حضور باقاعدہ ہاتھ میں ان سے لے کر پوچھتے کہ حمیرہ، یہ بھی محبت بڑھانے کا عمل کہ نک نیم دینا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو کس سے پکارے؟ نک نیم سے، لیکن اپنے یہاں تو ہے حسن بھائی، نک نیم بھی ہوتا ہے تو ایسا کہ محبت کیا بڑھاتا، نفرت بڑھتی ہے۔ گوجی ہم کہیں گے، دبڑی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بہت بہت اچھا لفظ ہو کہ ہمبڑو سنبھڑو، ہے نا۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ بھائی لگن جیون اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں یوں عرض ہے کہ سنبھڑو سے لے کر بیرو تھی گیو ہدینو سفر ہے علی بھائی، ہاں سنبھڑو سنبھڑو سنبھڑو، اور جب اولاد ہو جاتی ہے کچھ سال ہو جاتے ہیں بچے کہ بیرو تھے گئے ہمبڑ تو نہیں ہے، تو وہاں تک کا یہ سفر ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے شریعت نے، حضور نے سب چیزیں بتائی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج ہمارے اس ملک میں نکاح کم ہو رہے ہیں، اور ہو رہے ہیں اس میں سے آدھے سے زائد اگر کہے تو مبالغہ نہیں ہوگا، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ابھی عید پر ہمارے خاندان کی ایک خاتون کا فون آیا، عید پر ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں خاندان، انہوں نے نام مجھے معلوم ہے اس شہر کا لیکن نہیں لیتا، انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر میں دلہن آئی، کس میں آئی؟ اسی ملک میں، اور ابھی کا قصہ ہے، ہیلی کاپٹر میں آئی اور 2 ہفتے میں طلاق۔ کتنا خرچہ کیا ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے یہ طلاق ہے۔ اور حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ پہلے تو گاؤں میں ایک طلاق ہوتی تھی سعید بھائی، ہیں ہنگامہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، ہمبڑو کی نہیں فلانا تھا اوچھیوں ایم کے، اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے، بات آپ کرو سنو لیکن تھیج کرے ہوئے ہوں کروانا ہے، اب آپ ٹائم کہتے ہوئے ہوں کروانا ہے، کہ روک ہی نہیں سکیں نا، آپ نہیں روک سکتے۔ خیر بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔
اصل چیز سفر جہاں سے شروع کرنا ہے وہ ہے حضور کی مبارک دعا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو سناؤں گا۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تو گھومتے ہی رہتے ہیں دنیا میں، ہے نا، جہاں نے دیدہ ان کی کتاب ہے، دنیا میرے آگے، اتنی موٹی موٹی 2 جلدوں میں سفر نامے چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے جہاں نے دیدہ میں، رخت سفر، اور بہت پیاری بات اس میں لکھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ اتنے سفر کرتے ہیں، آپ کو فیملی والوں کا ٹینشن نہیں ہوتا، آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ تو بہرحال وہ سب انہوں نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو میری دھاڑس بندھاتی ہے وہ ہے حضور کی مبارک دعائیں، کہ میں اس کو پڑھتا ہوں اور سفر اپنا وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ مسلم شریف کی روایت کل میں عربی عبارت حضور کے الفاظ بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کل، اور پھر کچھ باتیں اس ضمن میں بیان کریں گے۔ آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے جس کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، یعنی معمولی اس معنی میں نہیں سمجھتے کہ معمولی، دیکھیں معمولی کس کو کہیں گے؟ جس چیز کی آدمی کے دل میں وقت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، تو اس جانب توجہ ہوتی ہے نا۔ یہ موبائل کی آج کل ویلیو ہے، اور جتنا اچھا اتنی زیادہ ویلیو، تو آدمی دیکھتے ہی رہتا ہے ہر تھوڑی دیر، ہے نا۔ ہاں، کیوں؟ اس کی ویلیو ہے۔ اب دعائیں ہم نے سیکھی ہوئی ہے، بچے سیکھ کر آئے، کون پڑھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آج دوپہر میں ہم نے کھایا، آپ مجھے جواب مت دینا، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں۔ کیا میں نے اور آپ نے کھانے سے پہلے دعا پڑھی؟ کیا میں نے اور آپ نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھی؟ کیا میں نے اور آپ نے، ہم پانی پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن کیا پانی پینے کی دعا مجھے اور آپ کو یاد ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ابھی ہم مسجد میں آئے تو میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم نے دعا پڑھی؟ اس کا کیا معنی ہوا؟ کہ اس کو ہم نے معمولی چیز سمجھا، اور یہ کہ بس بچپن میں مکتب میں سکھا دی، اس کو ایک رسم رواج یہ جو ہے وہ سمجھا ہوا ہے۔ اور دعائیں آدمی پڑھتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر ابھی کچھ سال پہلے فائرنگ ہوئی تھی، اس میں ڈرائیور ان کا جاں بحق ہو گیا کراچی میں، اور ہر طرف سے فائرنگ اس نے کی، ادھر بھی آ کر ادھر بھی آ کر۔ حضرت محفوظ رہے، لوگوں کو تعجب ہوا۔ بعد میں یہ میڈیا میں چلا، نیوز چینلوں پر حضرت کا باقاعدہ انٹرویو ہوا، یوٹیوبر نے بھی انٹرویو لیا اور بڑے چینل نے بھی، اور پوچھا کہ حضرت آپ کیسے بچ گئے؟ ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے حفاظت کی؟ تو حضرت نے اس موقع پر حوالہ دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ایک معمول ہے کہ روزانہ جب صبح اٹھتا ہوں تو دعائے انس پڑھتا ہوں۔ کون سی پڑھتا ہوں؟ دعائے انس۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑھائی نہیں، میں بھی اس سے پہلے نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی پیاری دعا ہے۔ اس وقت سے الحمدللہ نماز فجر کے لیے آتا ہوں، پہلے گھر میں یہ دعا پڑھتا ہوں اور پھر بعد میں گھر سے باہر قدم نکالتا ہوں الحمدللہ۔ انسان ہے کبھی رہ بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ پابندی سے عمل ہے، لیکن حتی الامکان میرا الحمدللہ اس پہ عمل ہے۔ اور بڑی دعا ہے، یاد بھی نہیں تھی تو میں نے اس کو یاد کیا، اور کیسے یاد کیا آپ کو بھی بتا دوں اگر آپ اس طرح یاد کرنا چاہیں۔ گاڑی میں گھر سے مسجد، مسجد سے گھر آنے کا، تو وہ کتاب کھول کے سائڈ پہ رکھ دی تھی کہ وہ لے تو بھی پرابلم ہے کہ ڈرائیونگ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ آتے جاتے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کر لیا، پوری دعا یاد کر لی۔ اب دعا یاد کر لی، اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اس کو کیا کرو، پڑھتے رہو۔ جس چیز کو یاد رکھنا ہو عمل میں لے آؤ، آدمی عمل میں لے آتا ہے تو وہ چیز اسے یاد رہ جاتی ہے۔ تو یہ اتنی ماشاءاللہ حضور کی زبردست دعائیں ہیں، لیکن ہم ایک وجہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ہم مسنون دعاؤں کی طرف اتنی توجہ کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ ہمیں میننگ معلوم نہیں، ترجمہ نہ استاد جی نے ہمیں سکھایا،
نہ ائمہ حضرات نے سکھایا اس میں بھی شامل ہوں ہیں، اور نہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام میں جا کر ترجمہ، ہاں دعائیں تو سیکھی، ترجمے کے ساتھ نہیں سیکھی، نہ گھر میں ماں باپ نے سکھایا، نہ خانقاہ میں شیخ نے سکھایا۔ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کی ویلیو پتہ چلے گی کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا مانگا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے احباب جس چیز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان میں ایک مسواک، دوسرا یہ مسنون دعا ہے۔ دیکھنا ان کے جیب میں یا جو وہ جھولا لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مسنون دعا کتاب ہوتی ہے نا، ہاں، اور اب تو موبائل ہے، دنیا بھر کی چیزیں رکھتے تو وہ بھی رکھو، تو اب تو وہ بھی جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو اخیری بات، مولانا منظور نعمانی صاحب اپنا تجربہ انہوں نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کسی ایک جلد میں، کہ جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حضرت کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، بہت رہا ہے مولانا منظور نعمانی، چونکہ لکھنؤ میں رہتے تھے، تو فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت رہا ہے اور اس میں بات رکھنے کا موقع بھی ملا ہے۔ تو جب کبھی کوئی غیر مسلم، حضرت فرماتے ہیں، مجھ سے یوں کہتا کہ تمہارے نبی کا کچھ تعارف کراؤ، حالانکہ وہ سب کے نبی اور اسلام کا تعارف کراؤ، یا کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا لیکن کہاں گیا کہ آپ اسلام کیا ہے وہ پیش کرو، تو فرمایا کہ میں عام طور پر زیادہ تر ادھر ادھر کے بیانات نہیں کرتا، میں نان مسلموں کے مجمع میں، جس میں مسلمان بھی ہوتے تھے لیکن نان مسلم خاص طور سے، اس میں حضور کی معثور، منقول، مقبول دعائیں میں ان کو سناتا تھا اور ترجمے کے ساتھ سناتا تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے دو میں سے ایک بات دیکھی، حضرت نے لکھا ہے معارف الحدیث میں، کہ یا تو وہ بندہ بعد میں چل کر معصورہ دعا کی برکت سے مسلمان ہو گیا، بعض لوگ، اور اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہوا تو حضور کی ان دعاؤں سے بڑا متاثر ہوا۔ اللہ کرے کہ ہم تو ان الذین آمنوا ہیں، آپ میری بات سے نہیں لیکن حضور کے مبارک عمل دعاؤں سے متاثر ہو ہیں اور اس پر عمل کی توفیق ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔